الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان اور اپنا دین بیچ دیتے تھے۔ اب یہ اہل یہود کے بارے میں ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، چند ٹکے لے کر دین کا مسئلہ بدل دینا۔ جو آیا اپنی خواہش کے مطابق دین لے کر چلا گیا، خواہش کے مطابق مسئلہ لے کر چلا گیا۔ تو یہ وہیں تک نہیں رہا، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کہنے میں تو مسلمان ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، لیکن دین کو بیچ رہے ہیں۔ اب دین کو بیچنا کیسے ہے کہ دین، اس کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کو بیچ رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں۔ مسائل، کوئی آیا مالدار، اس کے مطابق مسئلہ بیان کر دیا، اس نے کہا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے کرتے رہو، سود کھا رہا ہوں ٹھیک ہے کرتے رہو، کہ مجھے میرا حصہ دیتے رہو، میری جیب گرم کرتے رہو، تمہارا سود بھی ٹھیک ہے۔ سود کے خلاف نہیں بولیں گے، سود والوں کے ساتھ چلیں گے، حرام مال ہے اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کے ہضم کر جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو بیچنے کی ایک شکل یہ ہے کہ مسائل دین کے جو ضروری مسائل ہیں، کہ کسی بدعتی کے پیچھے بھی کھڑے ہو گئے، کسی مشرک کے پیچھے بھی چل پڑے کہ دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے، چند ٹکوں کا پیسے مل رہے ہیں، چند ٹکے مل رہے ہیں، تو وہ دنیاوی غرض کے لیے دین کو بیچ رہا ہے، یعنی دین پر پورا عمل نہیں کر رہا، کہ جو اللہ کی طرف سے اسے علم دیا گیا ہے اس کو پورے کے پورے کو لے کر نہیں چلتا۔ اور دوسرا اس کا مطلب جو آج کل جس میں دیندار لوگ بھی گرفتار ہیں، وہ ہے یہ پیروں کے پاس جانا، عاملوں کے پاس جانا۔ ایک تو اللہ والے ہیں، ان کے پاس اچھی نیت لے کر جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے تو فیض ملتا ہے۔ کہ جیسے فرمایا کہ کسی عطار کے پاس جاؤ گے، حدیث پاک ہے، عطر خریدتے نہیں ہو لیکن عطار کے پاس جاؤ گے تو عطر خود بخود جسم میں، کپڑوں میں سرایت کر جائے گی۔ اسی طرح فرمایا حدیث پاک میں، کسی ترخان کے پاس چلے گئے، بھٹی والے کے پاس چلے گئے، اب وہ بھٹی کے اندر کوئلے ڈال رہا ہے، اس کو چلا رہا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ آگ نہ بھی لگے تو دھواں کہیں نہیں گیا۔ تو اسی طرح فرمایا نیک کے پاس جانے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے اور بد کے پاس جانے سے نقصان ضرور ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو عامل بنے بیٹھے ہیں آج کل کے، ایک پھونک مار کے انسان مار دوں گا، بندہ مار کے رکھ دوں گا، میرے پاس آئے ہر مرض کا میرے پاس علاج ہے، نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج قرآن سامنے ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ساری دنیا کے عامل مل کر میرے ایک بال نہیں اکھیڑ سکتے جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو۔ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، سارے عاملین مل جائیں، جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم، ان کے بس میں، اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ہماری یقین کی کمزوری ہے۔ کاروبار میں تھوڑی سی کمی آ گئی، تھوڑا نقصان ہو گیا، لو جی کسی نے کاروبار بند کر دیا۔ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، وہ جی کوئی عمل بتا دیجئے مولوی صاحب، کوئی ایسا دم بتا دیجئے، ایسا کوئی ورد بتا دیجئے کہ آپ ہمیں دم کر دیں، کوئی شارٹ کٹ رستہ نکلا، میرا کاروبار جو ہے ترقی پہ چلائے۔ کوئی گھر کے مسائل لے کر آ جائے گی، فلاں جی فلاں پریشانی ہے، بیگم پریشان ہے، فلاں رشتہ دار بیمار ہے۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھتے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا، احادیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا جادو کیا ہے، وہ برے عمل ہیں۔ اس کے گناہ جو ہیں اسے غارت کرتے ہیں، اس کے گناہ اس کے کاروبار کو نیچے لے کر جاتے ہیں، اس کے گناہ اسے پریشان کرتے ہیں۔ اب یہ گناہ پر گناہ یہ کرتا ہے کہ عاملین کے پاس چلا جائے گا۔ اب وہ بھی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، دکانیں چمک رہی ہیں ان کی، جو بھی آئے گا اس پہ وہ ڈال دیں گے۔ اب ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ کارگزاری سنانے لگا کہ میں ایک عامل کے پاس گیا، اب اس نے مجھے کہا ہے جی آپ کے اوپر ایک دیو ہے، بہت بڑی بلا ہے، اب اس کو نکالنے کے لیے بہت سارے پیسے لگیں گے، مجھے بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور 50,000 کے قریب اس نے مانگے ہیں اس سے۔ اب وہ پریشان ہے کہ میں اس کو دے دوں یا نہ دے دوں۔ تو اب ایک اللہ والے کے پاس میں نے اس کو بھیج دیا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، اللہ والے ہیں، اللہ والے بصارت رکھتے ہیں۔ اور ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے دیکھا، معاملات پوچھے تو پتہ چلا کہ یہ سودی لین دین کرتا ہے یہ بندہ، جس کی وجہ سے پریشان ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری گھروں کی پریشانیاں اس وجہ سے نہیں ہے کہ کسی نے کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوسرا خدا نعوذ باللہ بنا رہے ہیں کہ بھئی اللہ بھی کرتے ہیں اور یہ عامل بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اتنے کرنے والے ہوتے تو اپنے حالات نہ سنوار لیتے، یہ چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، خالص جھوٹ بولتے ہیں۔
ایک عامل، بڑے مایہ ناز عامل ہمارے شہر کے، ان کے دوست مجھے بتانے لگے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خود مجھے بتانے لگا کچھ بھی نہیں ہے، میری دکان بس چلی ہوئی ہے، عورتیں آتی ہیں اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، خود اپنی عورتوں کو بھیجا جاتا ہے کہ بتاؤ فلاں بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس کے پاس جاؤ، ایک پھونک سے کام ہو جائے گا۔ اور پھر ایسی وہ اپنی کاروائیاں لگانے کے لیے، بعض جو قمیض لا دو، وہ قمیض کو ایک گٹھ دو گٹھ دوسری دفعہ پھونک ماری، وہ جی کم ہو گیا، جادو ہو گیا۔ یہ کیسا جادو ہے کہ جو ایسے پتہ چل رہا ہے؟ جو ان کے موکلین ان کو بتا رہے، نعوذ باللہ، ایسے کیسے ممکن ہے کہ جو علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، یہ عامل کہاں سے جان سکتے ہیں؟ یہ جن کہاں سے جان سکتے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس بھی ہیں تو وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے انسان مخلوق ہیں ایسے وہ بھی مخلوق ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سارا چکر چلایا ہوا۔ ہاں، پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک ساتھی مجھ سے پوچھنے لگا کہ اگر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے تو پھر عاملوں کے پاس جا کے لوگ ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ عاملوں کے پاس جا کے بیماریاں دور کیسے ہو جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم عقیدہ لے کر، ذہن لے کے جاتے ہیں نا، دل میں یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس گئے، اس نے دم کیا، فوراً ٹھیک، اس نے پھونک ماری، فوراً ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں یہ تویز دھاگا اور اس کا تویز کا اور دم کا دونوں کو منع کیا گیا ہے۔ تو وہ اس کے پاس جا رہا ہے، یقین یہ لے کے جا رہا ہے اس پیر صاحب نے جیسے میرے پہ پھونک مارنی ہے، میرا کام بن جانا ہے۔ اب یہی یقین اگر اللہ پر بھروسہ کریں گے، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے جب تو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، میں تیرے بھروسے کو توڑتا نہیں ہوں، میں تیرے بھروسے کو ضائع نہیں کرتا، میں تیرے گمان کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ آج ہمیں عاملین پر تو زیادہ ہے کہ یہ کر سکتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، اور یہ 2 نمبر لوگ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، لوگوں کو نئے طریقے پر چلا دیتے۔ وہ شارٹ کٹ راستہ، جی درمیان کا کوئی راستہ نکلا ہے، لوگ بھی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو لالچیوں کے گاؤں میں ٹھگ بھوکے نہیں مرتے، ایسے ہی ہے آج جو عاملین بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھومتے ہیں اور آگے پیچھے ان کے مریدین ہیں، وہ مطلب پرست آگے پیچھے ہیں، یہ درمیان میں گھومتا پھرتا ہے کہ لو جی بڑی شان و شوقت ہے، جی بڑی پہنچی سرکار ہے، کہ یہ تو کرنی والے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ کرنی والے لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں، خود اپنا کام نہیں سنوار سکتے، لوگوں سے مانگتے ہیں کہ 1000 دو، 2000 دو، 10,000 دو، تمہارا کام بنائیں گے۔ اگر یہ کام بنانے والے ہیں تو اپنا کیوں نہیں بنا سکتے؟ لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ تو یہ دکانداری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، گھر میں ہے، تو اب دیکھیں انگریز جو ہے، انگریز پہ جادو نہیں ہوتا، غیر مسلم پہ نہیں ہوتا جادو۔ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ سارے مسلمان مل کے کر دیں، عامل جو بڑے بابے بنے پھرتے ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی تحقیق کرتا ہے کہ یہ مجھے نقصان کیا ہوا، اس کا کون سا سبب، کون سا ذریعہ اس نقصان کا بنا، وہ ذریعے کو ڈھونڈ کر اس کو ختم کرتا ہے۔ ہم ذرائع نہیں ڈھونڈتے۔ اب ایک دکاندار ٹائم پہ دکان پہ جاتا ہی نہیں، اس کی دکان کہاں سے چلے گی؟ وہ جو مارکیٹ کے جو ذرائع ہیں تشہیر کے، کاروبار چلانے کے، اس کو آتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ڈال رہا ہے جی میرے پہ جادو ہو گیا، کوئی ٹوٹکا بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیں، ایسا کہ جو ہے سارا کام میرا بن جائے۔ تو یہی فرمایا کہ یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، چند ٹکوں کی خاطر دین کو بیچ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو بیچ رہے ہیں، قرآن کو بیچ رہے ہیں کہ چند پیسے آ جائیں۔ ان کو خود کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، بس ایسے بیچ رہے ہیں کہ پیسہ، دنیا حاصل ہو۔